بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مخلوق خدا کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت لوگوں کو ستانے میں گزرتا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے زمانے سے لے کر بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے تک اس نے نیکی کا ایک بھی کام نہ کیا تھا، اور ان کی ان سیاہ کاریوں کے باعث لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اگر وہ نظر آ جاتا تھا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے بستی میں آئے تو اس زمانے کا ایک عابد و زاہد شخص اپنے بالا خانے اتر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عقیدت سے آپ کے قدم چومے۔ وہ شیطان شخص دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسے معزز شخص کو ایسی عقیدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر جھکتے ہوئے دیکھا تو یہ احساس نشتر بن کر اس کے دل میں چبھا کہ ایک میں ہوں کہ لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایک اللہ کے یہ نیک بندے ہیں کہ بڑے بڑے نامور ان کے پاؤں چومتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ جس وقت یہ گنہگار گریہ وزاری میں مصروف تھا، عابد و زاہد کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے بہت غصے میں کہا، آخر یہ مردود یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہاں کیا کام؟ یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ تو ایسا بدکار ہے کہ دوزخ بھی شاید اس سے پناہ مانگے گی۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ اے خدا، میرا انجام اس مردود کے ساتھ ہرگز نہ کیجیے گا۔ جس وقت وہ یہ دعا مانگ رہا تھا، حضرت عیسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ گناہگار اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اور توبہ و استغفار کر کے جنت کا حقدار بن گیا ہے، کیونکہ جو ہمارے دروازے پر عاجز بن کر آئے ہم اسے مایوس نہیں کرتے۔ ہم نے اسی وقت ان دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، اور چونکہ عابد اور زاہد نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس کا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اسے جنت کی جگہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اس نے اپنے زہد و تقوی پر غرور کر کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔